بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کی مختصر سیرت کا، زندگی کا ہم نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ جو اہل علم نے بیان کیا ہے اس کو بیان کیا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، جس کو لوگ صرف صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں، اس کا نام بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کا نام ہے کیا اصل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کا اصل نام جو انہوں نے رکھا تھا وہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا نام ہے اس کتاب کا۔ یعنی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتیں، آپ کے غزوات، جن جنگوں میں آپ نے شرکت کی، ان کے تعلق سے صحیح، مختصر اور متصل، ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی روایتوں کو جمع کرنے والی کتاب، یہ معنی ہوتا ہے اس کی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمام محدثین پر جو فائق ہیں، ان کا مقام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی وہ روایتیں اس کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ روایتیں جن کی سند ڈائریکٹ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، وہ ساری کی ساری روایتیں صحیح ہیں، کوئی بھی شک نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں اس کتاب کی تالیف کی، 16 سال لگے۔ 16 سال تالیف کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو بڑے بڑے اساتذہ پر پیش کیا، خاص طور پہ 3 بہت بڑے بڑے ان کے استاد تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں امام بخاری، امام احمد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ نمبر 2 یحییٰ بن معین، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام علی بن مدینی، ان تینوں پر جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو پیش کیا تو سوائے 3 یا 4 روایتوں کے ان کے اساتذہ نے کلام کیا، لیکن اس کے باوجود بھی حق امام بخاری کے ساتھ تھا، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں۔ یعنی ساری کی ساری وہ 3-4 روایتیں جو ان کے اساتذہ نے کہا تھا کہ یہ اس میں کلام ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی چھان بین، پھٹک اور اتنی تحقیق تفتیش کرنے کے بعد جن روایتوں کو جمع کیا تھا، وہ ساری کی ساری روایتیں صحیح تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اہل علم کا اتفاق ہے، امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے دنیا میں صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری۔ اتفاق ہے امت کا، پوری امت کا اتفاق ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض شیعہ رافضی حضرات، شیعہ حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر قدغن لگاتے ہیں۔ قدغن کا مطلب ہوتا ہے یعنی ان پر تانے کستے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری روایتوں کو ضعیف کو بھی اپنی کتاب میں جگہ دی، یعنی ضعیف روایتوں کو، جبکہ یہ صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جتنی بھی حدیثوں کو نقل کیا ہے، ساری کی ساری حدیثیں کیسی ہیں؟ صحیح۔ اب آئیے کتاب کی شروعات کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سے ابتدا کی ہے وہ دیکھیے، کہتے ہیں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ وحی، آپ جانتے ہیں ہماری شریعت کا تعلق وحی سے ہے۔ وحی کا عربی میں ہم نے بہت سنا ہو، وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی۔ وحی کا معنی کیا ہے جاننا ضروری ہے۔ وحی کا عربک ڈکشنری کے اعتبار سے جو معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، خبر دینا، اور جو شرعی اس کی تعریف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے فرشتے کا نبی کے کان میں کسی غیب بات کی خبر دینا،
اور اس کا اشارہ کرنا، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ نبی کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے تھے، حتیٰ کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوتی تھی، یا بسا اوقات اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کسی صحابی کے پیر پر اس طرح رکھا ہوتا، یعنی اللہ کے رسول کا اوپر ہے، صحابی کا نیچے، لیکن وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، پاس والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی لیے وحی کا مطلب چپکے سے خبر دینا، چپکے سے کسی غیب کی، ایسی چیز کی جو معلوم نہ ہو، اس کی خبر دینے کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ آج یہ معنی آپ سمجھ لیجیے۔ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی ویسے ہی کی ہے جس طرح ہم نے آپ سے پہلے نوح کی طرف اور نوح کے بعد جتنے بھی نبی تھے ان کی طرف کی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ وحی کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی وحی نبیوں پر کی جاتی رہی ہے، لہذا فرشتہ ایک مقرر ہے اس کے لیے خاص، ہمیں اور آپ کو اس کا نام معلوم ہے، کیا نام ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ جی، یہ سب سے مقرر فرشتہ ہے، سب سے مقدس فرشتہ ہے، اور سب سے طاقتور فرشتہ ہے، اور سب سے علم والا فرشتہ ہے۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس لیے کچھ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے انسانوں کے جسموں کی زندگی کے لیے، جیسے میکائیل علیہ السلام، کیا کام ہے ان کا؟ بارش برسانا۔ تو زمین میں جب وہ پانی برساتے ہیں تو اس کے ذریعہ سے نباتات اگتے ہیں، زمین، مردہ زمین کیا ہوتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو میکائیل کے حوالے انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، زمین پر رینگنے والے، چلنے والے، اڑنے والے تمام جتنے بھی حیوانات پائے جاتے ہیں ان کی زندگی سپرد کی گئی کس کے؟ میکائیل کے۔ یہ ان کا کام ہے، کیونکہ بارش وہی برساتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ لیکن دلوں کی زندگی، روحوں کی زندگی، روح کی زندگی جو اصل زندگی ہے وہ حوالے کی گئی کس کے؟ جبریل علیہ السلام۔ اسی لیے وحی یہ زندگی ہے، جسم کی زندگی نہیں ہے، روح کی زندگی ہے، کیونکہ روح اگر زندہ ہے تو جسم صحیح ہے، اگر روح مردہ ہے تو جسم بھی مردہ ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے اللہ نے اہل کفر کی، اہل شرک کی مثال کیا دی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اگر روح زندہ نہیں ہے تو جسم بھی کیا ہے؟ زندہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے پاس دل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا کہا؟ دل ہیں، سمجھتے نہیں، کان ہیں، سنتے نہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روح کو انہوں نے غذا نہیں بخشی اس کے ذریعہ سے جو نبی علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ لہذا وحی کوئی نئی چیز نہیں ہے، وحی کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبیوں پر نازل کیا ہے، اور وحی یہ نور ہے، زندگی ہے، اور وحی کے بغیر کوئی جسم بھی دنیا کے اندر صحیح سالم نہیں ہو سکتا۔ لہذا خاص طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی وحی کے ذریعے سے ابتدا کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے وحی آتی تھی، کیونکہ یہ حدیثیں سب وحی ہیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب الطہارہ کا ذکر نہیں کیا کہ طہارت کے مسائل، پاکی کے مسائل، ایمان کے مسائل، نہیں، اس کا ذکر نہیں کیا۔ پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ وحی کا ذکر کیا، کیونکہ وحی کے ذریعہ ہی سے ہم نے جانا ہے پاک کیسے ہونا ہے، وحی کے ذریعہ سے ہم نے جانا ہے ایمان کیسے لانا ہے، وحی کے ذریعہ سے ہم نے جانا ہے نماز کیسے پڑھنا ہے۔ کیا شاندار امام بخاری کی فقہ ہے کہ سب سے پہلے وحی کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے جو حدیثیں جمع کی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے خبر دی جانے والی حدیثیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری روحوں کو وحی کے ذریعہ سے زندگی عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔